آپ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک گمراہ کر سکتے ہیں لوگوں کو، یا جب بات آتی ہے کوئی اپنی دلیل دینے کی یا جو باتیں آپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو میاں ولاگز۔ 26 نومبر 2023، 26 نومبر 2023۔ جی جناب، یہ وہ ڈیٹ ہے جس کا کافی زیادہ لوگوں کو انتظار تھا سوشل میڈیا پہ ہر طرف، یعنی کہ یہ ڈیٹ، اور خاص طور پہ جو دینی جو پیجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ، ان کے اوپر کافی زیادہ اس ڈیٹ کا اس طریقے کا شور تھا۔ جی جناب، وہ اس وجہ سے تھا کہ جناب انجینئر محمد علی کو مناظرے کا چیلنج دیا ہوا تھا جناب اویس ربانی صاحب نے۔ اویس ربانی صاحب جناب وہ پرسنالٹی ہیں جناب جو کافی بڑا یوٹیوب کا چینل چلاتے ہیں جناب، وہ دینی چینل ہے جناب، ان کی طرف سے جناب یہ مناظرہ رکھا گیا تھا، اور جناب انہوں نے اس مناظرے کے لیے جناب جو بریلویوں کے ایک مفتی ہیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، جناب ان کو اس مناظرے کے لیے رکھا گیا تھا جناب۔ مناظرے کا جناب کافی زیادہ شور ڈلا ہوا تھا کافی دنوں سے جناب۔ مناظرے کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ہم آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں جناب، لیکن پہلے آپ کو یہاں پہ اپنی رائے دے دوں کہ جناب میں اس ٹاپک کے اوپر پہلے تو ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ یار یہ دینی مسئلہ ہے، اس چیز کو نہ چھیڑا جائے، اس کو سائڈ پہ رکھا جائے، اپنے جو ایک جذبات ہوتے ہیں ایک وہ اپنے اندر ہی رکھے جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جناب آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کی جاتی ہے، ہر بات شیئر کی جاتی ہے، آپ لوگوں سے میرا کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تو پھر یہ بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ کم از کم میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اندر کا تو ظاہر نہ کروں، لیکن آپ لوگوں کو کچھ باتیں تھوڑی سی سمجھا دوں یا کہہ دیں کہ اس کی نشاندہی کر دوں۔ تو جی جناب، انجینئر علی محمد مرزا یہ جناب وہ شخصیت ہیں جناب جو یوٹیوب سے وائرل ہوئے۔ یوٹیوب پہ انہوں نے اپنا درس وغیرہ دینے شروع کیے، وہاں سے ہی وائرل ہوتے ہوتے ان کا سلسلہ چلتے چلتے جناب تو کافی زیادہ پھیلنا شروع ہوا۔ تو جہلم میں جناب ان کی اکیڈمی ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، ہر اتوار کے اتوار ان سے درس لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ کافی زیادہ ان کا یعنی کہ ایک سلسلہ ہے جو چلا ہوا ہے جناب۔ انجینئر علی محمد مرزا صاحب جناب اکثر کافی زیادہ کنٹروورسی قسم کی باتیں بھی کر دیتے ہیں جناب، جس کو لے کے کافی زیادہ جو ہوتے ہیں بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں یا اہل حدیث یا اہل تشیع، وہ ہر فرقے کو چھیڑ جاتے ہیں جناب، جس کے اوپر پھر بعد میں کافی زیادہ ایک وہ کرٹیسائز شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ادھر ادھر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہیں، ان کی کافی زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں جناب، یہاں تک کہ یہ باتیں نہیں رکتی جناب، ان کے اوپر 3 سے 4 بار قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس ملک کے اندر میرا یہ ماننا ہے کہ جناب ایک عمران خان جب بولتا ہے یا ایک انجینئر علی محمد مرزا بولتا ہے تو کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی۔ آج کچھ ایسا سین ہوا کہ جناب اویس ربانی صاحب اور حنیف قریشی صاحب جو ہے مفتی صاحب، وہ جناب پہنچے آج جہلم انجینئر علی محمد مرزا کی اکیڈمی کے باہر صبح 9 بجے۔ جی جناب، صبح 9 بجے کا یہ وقت تھا، صبح 9 بجے کا یہ مناظرے کا وقت تھا جناب۔ جب وہاں پہ یہ لوگ پہنچے تو جناب وہاں پہ اکیڈمی کے دروازے نہیں کھولے گئے ان کے لیے، ان کو وہاں پہ جناب کھڑا کیا گیا۔ کافی زیادہ پہلے ان سے کہا گیا کہ ابھی آتے ہیں انجینئر صاحب تو پھر آپ کے ساتھ اوپر لے کے جاتے ہیں، پھر یہ معاملات ہوتے ہیں جناب۔ ان کو کھڑا کرتے کرتے جناب پھر انہوں نے بعد میں پیغام بھیجا کہ جناب یہ لوگ میری باتیں سن نہیں سکتے، میں جو لیکچر دوں گا وہ ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو ہوا گیا وہاں پہ، یہ تھوڑی سی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اویس ربانی صاحب کی پہلے گفتگو سن لیں۔ یہاں کر رہے ہیں اچھا جی، ہم لوگ ٹائم پہ آئے، سب کچھ ہوا، ہم نے لیٹر بھی جمع کرایا کہ ہم آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ لوگ نہیں آ سکتے، اوپر اکیڈمی میں نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ ان کی انٹینشنز لیکچر سننا نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ ہماری انٹینشنز کو جج کر رہے ہیں، ہمارے دل کے حال کو جان رہے ہیں۔ بہرحال اس میں تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بیٹھنے آئے، ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اور بڑی زحمتوں کے بعد آئے۔ تو اب صرف یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ کہیں، ہم لوگ کھڑے انتظار کرتے ہیں، اکیڈمی کے باہر آ گئے اور ٹائم پر آ گئے۔ ذرا گاڑی دکھا دیجیے گا بھائی، تو کوئی یہ نہ بولے کہ ہم رات کے اندھیرے میں آئے۔ اور آپ نے گفتگو سنی، یہ آپ نے ساری ان کی بات سنی کہ جناب ان کی طرف سے جناب پھر جو ہے انکار کر دیا گیا مناظرے کا یا ملاقات کے لیے۔ تو کافی زیادہ یہ امبیرسنگ ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جناب اگر کوئی دور سے چل کے آ گیا ہے آپ کے پاس، اتنی دور سے آپ کے پاس چل کے آیا، آپ کے گھر آیا، آپ کی اکیڈمی میں آیا، ایک کافی زیادہ اختلافات کے باوجود، لیکن وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف دلیل اور قرآن کی حدیث کی بات کرنے آئے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، فیس ٹو فیس بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی ہمارا مقصد لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جناب اس کے باوجود ایسی ڈٹھائی دکھائی گئی یا اتنا زیادہ وہ ہٹ ڈرمی دکھائی گئی یا کہہ لیں کہ کنارہ کشی اختیار کی گئی یا راہ فرار اختیار کی گئی، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جناب آپ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے
جو ہے وہ ایک گمراہ کر سکتے ہیں لوگوں کو، یا جب بات آتی ہے کوئی اپنی دلیل دینے کی یا جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کے ایویڈنس دینے کی، تو ایویڈنس تو نہیں، خیر جو بھی ہے معاملہ، آپ ایویڈنس تو کہیں گے کہ قرآن حدیث ہے، ہم قرآن حدیث کو تو سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ، لیکن کافی زیادہ آپ ان چیزوں کو لے کے کرتے ہیں باتیں، تو کم از کم ان چیزوں کی کلیئرٹی ضرور آپ کو کرنی چاہیے تھی، کم از کم اپنے لوگوں کے لیے جن کو آپ لیکچرز دیتے ہیں، جو آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ کے یوٹیوب پہ سبسکرائبرز بھی ہیں کافی زیادہ، آپ کے ہر جگہ پہ آپ کے فالوورز ہیں، تو کم از کم ان لوگوں کے لیے آپ کو ضرور اپنا آج کے دن وہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو مناظرہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ اگر کم از کم مفتی صاحب چل کے آئے تھے تو آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ ان کو دروازے پہ جا کے ریسیو کرتے، نہ ہی تو ان کے ساتھ کوئی اتنا بڑا کوئی ریلی تھی، نہ کوئی اتنا بڑے عوام کا اجتماع تھا کہ آپ جن سے ڈر گئے ہوں یا آپ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہو، آپ ان کو ویلکم کرتے، ان کو اپنے گھر لے کے جاتے، یعنی کہ ان کو جناب اپنی اکیڈمی کے اندر لے کے جاتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے، ان کو وہاں پہ کھانا شانا کھلاتے، ان کے ساتھ مناظرے پہ ٹاک کرتے، ان کو اپنی قرآن و حدیث کی دلیلیں دیتے جناب۔ تو اگر آپ راہ فرار اختیار کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلیل نہیں، تو پھر آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بیٹھ کے یوٹیوب پہ؟ کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ کیوں آپ کسی کے فرقے کو، کیوں آپ کسی کے دین کو چھیڑتے ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی علم ہے، انجینئر علی محمد کے پاس یا مفتی جو ہیں اپنے حنیف قریشی صاحب، ان دونوں کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے، نو ڈاؤٹ ہم گناہ گار بندے ہیں جناب، ہمیں دین کے اوپر کوئی علم نہیں ہے، لیکن اتنا تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ آپ دونوں کے پاس علم ہے، آپ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ دونوں ہمارے علماء کرام میں سے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ماحول بنتا، کیا ہی اچھا جسٹر بنتا کہ اگر انجینئر علی محمد مرزا صاحب ان کا ویلکم کرتے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے ملاقات کے اندر دو چار اپنی سناتے، باتیں جو ہیں حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ دو چار وہ اپنی سناتے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اللہ خیر سے انہوں نے واپس چلے جانا تھا، آپ نے ادھر بیٹھے رہنا تھا۔ تو یہ جو آپ نے ایک آج پوزیشن لی، آپ نے ان سے نہ ملاقات کی، نہ آپ نے ان کو ویلکم کیا، بلکہ آپ نے اوپر سے ایک جواب بھیج دیا کہ بھائی چٹا جواب، چلے جاؤ۔ انجینئر علی محمد مرزا صاحب سے کہوں گا کہ بے شک آپ اس ٹائم ایک ٹرینڈنگ میں ہے، جو بھی ہے سوشل میڈیا پہ، نو ڈاؤٹ باقی بھی علماء کرام ہیں، ان کی بھی ایک اپنی رسپیکٹ ہے، ایک اپنی ان کی پرسنالٹیز ہیں، تو ان کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ خدا را اتنی زیادہ تفریق پیدا مت کریں۔ ہم وہ قوم ہے جناب جس کو ایک ہر جگہ سے تفریق کا سامنا ہوتا ہے، کبھی پنجابی پختون کو لے کے، کبھی پی ٹی آئی نون لیگ کو لے کے، اور کبھی جناب ہمیں ایک شیعہ سنی لے کے، کبھی ہمیں جناب اور یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، مولوی حضرات جو ہیں، ان کو لے کے۔ کیا آپ لوگ اس قوم کو کبھی ایک رہنے دیں گے؟ کیا آپ لوگ کبھی اپنی دکانوں کو چمکانے کی بجائے آپ دوسروں کو بابوں کے تانے دیتے ہیں؟ یوٹیوب سے کتنی سیلری لیتے ہیں یہ جو ان بابوں کے اوپر ہی بولتے ہیں، آپ ان لوگوں کے اوپر ہی جو تنقید کرتے ہیں، انہی چیز کے ساتھ تو آپ کا سارا نظام چلتا ہے، انہی چیزوں کے ساتھ تو آپ کے جہلم کی اکیڈمی چلتی ہے، آپ کے گھر چلتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ اسی چیز کے اوپر بول کے ملا نا آپ کو۔ اور دوسرا جب بولتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی جناب یہ بابے فلانا تو ڈینا۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ جناب ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے، ہم صرف آپ سے کہیں گے، ان کے فین فالوئنگ سے کہیں گے، جناب یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی فین فالوئنگ سے کہیں گے کہ خدارا آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ ایک اچھے مسلمان بنیں، 5 وقت کے نمازی بنیں، بجائے کسی کے پیچھے لگنے کے آپ خود دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن میں ہر چیز کا رستہ ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو جناب یہ تھی 2-4 باتیں میرے اپنے دل کی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، جو کہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا میرا کہ آج ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ 26 نومبر خیر گزر گئی جیسے بھی ہوئی، تو لیکن یہ یاد رکھا جائے گا جو راہ فرار اختیار کی گئی۔ اب چاہے اس کی طرف سے لاکھ کلیئرٹیز دیں آپ انجینئر علی محمد مرزا صاحب، جو مرضی کہیں کہ سیکیورٹی تھی یا جو بھی تھا، وہ میری باتیں نہیں سن سکتے تھے، تحش میں آ سکتے تھے، جھگڑا بن سکتا، جو بھی تھا وہ باتیں آپ چاہے آپ بلاک کریں، جو بھی کریں، وہ سب ایک طرف ہیں۔ بظاہر جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب نے آج آپ کو ایک شکست دی ہے، اور آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر گریس کا مظاہرہ کرتے تو آج یہ چیز نہ ہوتی۔ تو مجھے دیجیے گا یہاں پہ اجازت، ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ آپ کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم ملیں گے اپنے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔